حضرت سیدنا عثمان بن عتیقہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنی مسجد میں ایک چابک لٹکا رکھا تھا. چابک مارتے نا، مسجد میں ایک چابک لٹکا رکھا تھا اور فرماتے چوپایوں یعنی جانور، یعنی 4 ٹانگوں والے جانوروں سے زیادہ اس چابک کا حقدار تو میں خود ہوں. جانوروں سے زیادہ، 4 پاؤں والے جانوروں سے زیادہ اس چابک کا حقدار میں خود ہوں. جب عبادت میں کچھ سستی محسوس کرتے، عبادت میں کچھ کمی آ جاتی تو اپنی پنڈلی پر 1 یا 2 بار چابک سے مارتے. اب بتاؤ، ہاں عبادت میں کمی ہو جا رہی ہے تو بزرگان دین خود سے اپنے پاؤں کو مار رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے آج ہم نے کتنے وقت نماز پڑھی، آج دن میں ہمارے کتنے وقت نماز چھوٹے، کیوں چھوٹے؟ افسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا افسوس. نماز چھوٹے تو چھوٹے، کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے جی میں آئے گا پڑھ لیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں پڑھیں گے. لیکن یہ بزرگان دین 1 یا 2 بار چابک مارتے اپنی پنڈلی پر اور فرماتے اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت یا جہنم دیکھ لوں تب بھی اپنے عمل میں کچھ اضافہ نہ کر سکوں گا، کیونکہ آپ عبادت میں اتنا زیادہ وقت خرچ کرتے تھے کہ اب وقت بڑھانے کی گنجائش ہی نہ تھی. حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوقات بیکار ضائع نہیں فرماتے تھے. فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے اور بسا اوقات کچھ حدیثیں بھی پڑھاتے، پھر اٹھ کر وضو فرماتے، ظہر سے پہلے تک 300 رکعتیں ادا فرماتے، جن میں سورہ فاتحہ کے بعد معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام کر کے ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اپنی یاد شدہ چیزوں یعنی احادیث اور مسائل کی منہ زبانی دہرائی یا تحریر میں مشغول رہتے. پھر اگر روزہ ہوتا تو افطار کرتے، ورنہ مغرب سے عشاء تک نماز نفل پڑھتے رہتے. عشاء کے بعد آدھی رات یا اس سے کچھ زائد حصہ آرام فرماتے، پھر اس طرح اٹھ جاتے گویا کوئی انسان آپ کو جگا دیتا. کچھ دیر درود شریف پڑھتے، پھر وضو کر کے فجر سے کچھ دیر پہلے تک نماز نوافل پڑھتے. بسا اوقات ایک رات میں 7 سے 8 مرتبہ وضو کرتے اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرماتے کہ مجھے نماز میں اسی وقت لطف آتا ہے جب میرے اعضاء تر ہوتے ہیں، یعنی بھیگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کچھ دیر فجر تک سو جاتے ہیں. اور یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اے عاشقان رسول، واقعی زندگی بے حد مختصر ہے، بہت کم ہے زندگی، بہت ہی چھوٹی ہے، مختصر ہے. اس بات کا صحیح معنوں میں احساس رکھنے والے ایک سانس بھی فالتو گزارنا پسند نہیں کرتے، بس ثواب پر ثواب کماتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک کی یاد اور اس کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، آدمی کی جو گھڑی ایسی گزرے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر پائے، جو وقت ایسے گزر جائے جس میں عبادت
نہ ہو تو قیامت کے دن اسے اس گھڑی پر افسوس ہوگا، اس وقت پر افسوس ہوگا جس میں اللہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ دوسرا، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر افسوس نہ ہوگا، یعنی اس وقت کے سوا کسی وقت پر افسوس نہ ہوگا جس میں وہ اللہ پاک کا ذکر نہ کر سکے تھے۔ اب بتاؤ، جنتی جنت میں ہے پھر بھی افسوس کر رہے ہیں، کون سے وقت پر؟ جس وقت میں وہ لوگ دنیا میں رہ کر عبادت نہ کی تھی۔ شرح حدیث علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے سے اہل جنت کے تحت لکھتے ہیں، جنتیوں کا یہ افسوس قیامت کے دن جنت میں داخلے سے پہلے ہوگا، کیونکہ جنت میں ندامت و افسوس نہ ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد تو کوئی شرمندگی ہی نہیں ہوگی، لیکن جنت سے جانے سے پہلے یہ افسوس ان کو ہوگا۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرما، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا، ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے مولا، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔